السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے جن کا ترجمہ رکھا ان کی شارٹ تفصیل تھوڑی تھوڑی ایک ایک آیت کی آپ کو بتاتے چلوں۔ آیت نمبر 235 میں ولا جناح علیکم جو ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عدت کے دوران میں عورت کو صاف الفاظ کے ساتھ پیغام نکاح دینا جائز نہیں ہے، بلکہ مناسب طریقے سے اشارہ کنایا میں کوئی بات کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس میں فیما ارستم بھی، اس سے مراد یہ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرا شادی کرنے کا پروگرام ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نیک بیوی عطا فرما دے۔ بخاری کی روایت ہے، یہ حدیث نمبر ہے 5124۔ لیکن یہ حکم اس عورت کا ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو، یا اسے تینوں طلاقیں ہو چکی ہوں، یا اب کوئی رجوع کی گنجائش وغیرہ باقی بھی نہ رہے، جیسا کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کو تینوں طلاقیں ہو گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا جب تمہاری عدت گزر جائے تو مجھے اطلاع دینا۔ جب انہوں نے عدت گزرنے کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1480۔ مگر وہ عورت جس سے جو ہے وہ طلاق ہوئی ہو جس میں رجوع ابھی باقی ہے، جائز بھی ہے، یعنی ایک طلاق دی اور وہ عدت میں ہے، خاوند کا اس کے ابھی حق ہے، وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے، اسے طلاق رجعی کہتے ہیں۔ طلاق رجعی جسے ہوئی ہو تو اس سے دوران عدت میں کسی شخص کا نکاح کے لیے اشارہ کنایا سے بھی بات کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک اس پر اس کے شوہر کا حق ہے جب تک کہ اس کی عدت مکمل نہیں ہو جاتی۔ لیکن جب تک عدت پوری نہ ہو تو نکاح کی گرہ جو ہے وہ مت باندھی جائے۔ اس پر تمام ائمہ کا اجماع ہے کہ عدت کے اندر نکاح صحیح نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نکاح کے سلسلے میں شرعی احکام کے خلاف جو لوگ چلتے ہیں ان کو توبہ کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے۔ یعنی جس عورت کا عقد نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر نہ ہوا ہو، اگر شوہر سے ہاتھ لگانے یعنی جماع یا خلوت وغیرہ سے پہلے طلاق دے دے تو شوہر پر مہر وغیرہ کی صورت میں کسی قسم کا کوئی تاوان نہیں ہے۔ یعنی پہلے تو حق مہر مقرر ہی نہیں ہوا تھا، پھر شوہر نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا، پھر اس کو طلاق دے دی تو اس پر کسی قسم کا کوئی تاوان نہیں ہے۔ آیت میں لا جناح فرما کر اس طرف اشارہ کیا گیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شوہر اپنی مالی حالت کے مطابق اسے کچھ دے کر رخصت کرے تو یہ زیادہ بہتر چیز ہے۔ تو سورہ احزاب میں آیت نمبر 49 میں مزید بتایا کہ ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق کی صورت میں عورت پر عدت بھی نہیں ہے، بلکہ وہ شوہر سے رخصت ہو کر فوراً نکاح کر سکتی ہے۔ 237 آیت میں بتایا گیا کہ دوسری صورت یہ ہے کہ حق مہر مقرر کیا جا چکا ہو اور شوہر نے ہاتھ لگانے سے پہلے یعنی جماع، یا ہاتھ لگانے کا مطلب یہاں پہ جماع کرنا ہے، تو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دی تو اس صورت میں عورت جو ہے وہ نصف مہر کی حقدار ہوگی۔ ہاں اگر وہ عورت خود معاف کر دے تو دوسری بات ہے، یا پھر خامند جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ وہ معاف کر دے۔ معاف کرنے سے مراد کہ وہ نصف کی ہے نا حقدار، تو وہ نصف جو اس کے پاس ہے، خامند کے پاس، اس کو معاف کر دے، نہیں پورا ہی دے دے، تو نصف بھی اس سے واپس نہ لے، یا اپنی خوشی سے پورا اس کو دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ شوہر کو ترغیب دے رہے ہیں وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر تم ایسے کر لو یعنی اس کو معاف کر دو، آدھا بھی نہ کاٹو اس کا، تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ بتاتے چلوں، اگر شوہر ہاتھ لگانے سے پہلے ہی اس نے خلوت نہیں کی، جماع نہیں کیا، وفات پا چکا ہے نکاح کے بعد، تو بیوی پورے حق مہر کی حقدار ہوتی ہے اور اس سے شوہر کی جائیداد میں سے حصہ بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر عدت بھی واجب ہوتی ہے، جیسا کہ برو بن واشق کی حدیث میں پہلے میں ایک دن بیان کر رہی تھی تو اس میں میں نے یہ سارا قصہ آپ کو سنایا تھا۔ تو جو متعلقہ عورت ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ کہ مہر مقرر ہو چکا تھا اور خاوند نے صحبت کے بعد طلاق دے دی، ٹھیک ہے، اور دوسری وہ کہ عقد کے وقت مہر مقرر نہ تھا مگر صحبت کے بعد طلاق دے دی، تو اس صورت میں عورت جو ہے وہ مہر جو ہے اس کی حقدار ہوگی، یعنی جتنا مہر عموماً اس کے خاندان کی عورتوں کا مقرر ہوتا ہے نا اس کے مطابق اسے مہر دلوایا جائے گا۔ یعنی مقرر کوئی نہیں تھا مگر خاوند نے صحبت کر لی پھر طلاق دی تو پھر عورت کو ضرور حق مہر ملے گا، مقرر نہیں تھا تو بھی ملے گا جتنا کہ اس کے خاندان کی عورتوں میں چلتا ہے رواج کے مطابق اتنا۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ،
شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد درمیانی نماز ہے، یعنی عصر کی نماز ہے کہ دن اور رات کے درمیان میں، اور اس کی پابندی پر زیادہ زور اور طلاق کے حکموں میں نماز کا ذکر فرما دیا کہ دنیا کے معاملات میں غرق ہو کر عبادت کو نہ بھول جانا۔ عصر کی پابندی کا حکم اس لیے زیادہ کہ اس وقت دنیا کا شغل زیادہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس نماز کی حفاظت کا زیادہ تاکید آئی ہے۔ ویسے ہر نماز کی حفاظت ہی کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تمام اعمال میں اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل محبوب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ ویسے اس کے بارے میں تھوڑا سا علماء کا اختلاف ہے کہ یہ عصر کی نماز ہے یا پھر مغرب کی، تو لیکن چونکہ درمیانی یہی بنتی ہے، دو اوپر اور دو نیچے اور درمیان میں یہ بنتی ہے، اس کے علاوہ وقت بھی وہ درمیانی وقت ہوتا ہے، تو اس وجہ سے زیادہ علماء کا اجماع اسی پہ ہے کہ یہ عصر کی نماز بنتی ہے، اور متعدد احادیث سے بھی اس کی تائید ملتی ہے، جیسے بخاری، مسلم اور سنن کی کتابوں میں متعدد صحابہ سے یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر فرمایا شغلون عن الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا۔ مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 205، بخاری کی بھی ہے، حدیث نمبر 6396 ہے کہ انہوں نے ہمیں صلاۃ الوسطی یعنی عصر کی نماز سے روک دیا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھرے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ تھے، بددعا دی جب عصر کی نماز چھوٹ گئی تھی۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کا اہل و عیال، اس کا مال، سب کچھ اس سے چھن گیا، لوٹ گیا سب کچھ، یعنی ایسا شخص اپنی اوپر اترنے والی برکتوں کو برباد کر لیتا ہے جو عصر کی نماز کو ضائع کرتا ہے یا لیٹ کر کے پڑھتا ہے جان بوجھ کر۔ آیت نمبر 239 میں بھی نماز کی حفاظت کی زیادہ مزید تاکید آئی ہے کہ خوف اور ہنگامی حالت میں بھی نماز کسی صورت معاف نہیں ہے، بلکہ پیدل ہو یا سوار ہو، تو جس حالت میں بھی ممکن ہو خوف کے وقت نماز ادا کر لے۔ ہاں، خوف ختم ہونے کے بعد نماز کو پورے شرائط و ارکان و آداب کے ساتھ ادا کرے جن کی تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تعلیم دی ہے۔ اور آیت نمبر 240 جو ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اس میں کافی تفصیل ہے، یہ میں پہلے آئی تھنک بیان کر چکی ہوں۔ اس آیت میں نا اس چیز کو زیادہ سمجھایا گیا ہے کہ جو عورت جس کا خاوند جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس عورت کو مہر بھی ملتا ہے اور خاوند کی جائیداد سے حصہ بھی ملتا ہے، اور اس پر عدت بھی واجب ہوتی ہے جو اس نے خاوند کے گھر میں رہ کر پوری کرنی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اگر وہ مزید اس کے گھر میں رہنا چاہے، اب یہ اس کی مرضی ہے، یعنی اتنا تو اس نے رہنا ہی رہنا، عدت پوری کرنی ہے 4 ماہ 10 دن، لیکن اگر وہ مزید خاوند کے گھر میں عورت رہنا چاہے تو اس کو روکا نہ جائے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، اور اگر نہ رہنا چاہے، اپنے گھر جانا چاہے تو بھی یہ عورت پہ منحصر ہے۔ اور آیت نمبر 241 میں متعلقہ عورتوں کو سامان دینے کا حکم ہے جنہیں خاوند نے ہاتھ نہ لگایا ہو اور حق مہر بھی مقرر نہ ہو، تو فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ پھر بھی جن کو طلاق دے دی ان کو اچھی طریقے سے رخصت کرو، یعنی کچھ اپنے سے سامان دے دو، کوئی کپڑوں کا جوڑا وغیرہ دے کے اچھی طریقے سے رخصت کرو تاکہ عورت کی دل جوئی ہو جائے۔ یہ تو قرآن پاک کے احکام ہے نا، لیکن آج کے دور میں ذرا آپ کمپیریزن کر لیجیے کیسے دھکے دے کے طلاق کے 3 لفظ بول کے عورت کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے ذلیل و رسوا کر کے، اور جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ بھی چھین لیا جاتا ہے، اگر کوئی زیور یا اس نے کانوں میں کچھ پہن رکھا ہو، ہاتھوں میں کچھ پہن رکھا ہو تو وہ بھی چھین لیا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کے حق مہر بھی مقرر نہیں ہے اور تم نے انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا اور طلاق دے دی ہے تو پھر تم پر لازم تو نہیں ہے کہ ان کو کچھ دو، لیکن پھر بھی اگر تم انہیں اچھے طریقے سے رخصت کرو، احسان کرو، کوئی نہ کوئی مال و متاع دے کر رخصت کرو، تو یہ تمہارے لیے بہت اچھی بات ہوگی، احسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم کے حکموں کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عملی زندگی میں ان کو لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔